حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہے۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاوے، یا تم جلا دیے جاؤ، یا سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری غلطیوں کی، ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاوے، یا تم جلا دیے جاؤ، یا سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، دیکھو۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری غلطیوں کی، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاویں یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری، نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی شانہ بری الذمہ ہے۔ تیسری، شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے، جڑ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، چاہے تو یہ قتل بھی کر دیا جائے، چاہے تو یہ جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ یہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کا حکم کرے بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ نمبر 3، فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ چوتھی چیز، شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی کی اور فحش کی جڑ ہے۔ شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی اور فحش کی جڑ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ اور قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے ساتھی سب مر جائے، کہ دین کے متعلق کیا ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے اور جنگ لڑ رہی، کچھ ساتھی جو ہے ہم دیکھا جو ہے شہید ہو گئے اور ہم سب بھاگ لی۔ ہم اس طریقے سے نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے ساتھی سب مر جائیں۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ، تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ نمبر 8، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ نمبر 9، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ بچوں کی تربیت اور نماز کی تاکید۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو۔
بلکہ ان کو حدود شرعیہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ بہت سے کرتے نا اولاد سے محبت ہے، یہ آج لے موبائل دیکھ رہی، رو رہی، پریشان کر رہی، لے دے موبائل دے دے، ارے چل کر رہی آپ کیا ہے، اس کو دیکھتے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے، اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے کہ کیا ہے، مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے کہ یار اس سے تو محبت، اس کے ماں باپ تو محبت ہی نہ کرتے، اسے مارتے رہے، وہ محبت نہیں، اور زیادہ محبت ہے، وہ اپنے بچوں کو غلط چیز سے بچا رہا ہے، وہ محبت ہی وہی ہے اصل محبت۔ کون سمجھدار گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے، اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی، عمل جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے، منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بھئی بچے کے کیا پھنسی پھوڑے نکل رہا ہے، اب ڈاکٹر جو ہے اس کو صاف کرے گا، اس کو چیرا بھی لگا گا، وہ کرے گا، تو اب کوئی چاہے گا نہیں یار رو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریشان مت کرو، ایسے چھوڑ دے گا، وہ کتنا روئے اسے کروائے گا نہیں کروائے گا صحیح۔ تو اسی طریقے سے بچہ ہے، جب بری عادت اس کو پیٹے ماریں گے، کچھ اس کے اوپر تنبیہ کریں گے تو جبھی تو صحیح ہوگا وہ۔ بہت سی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی، جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگہبانی کیا کرو، دیکھ بھال کیا کرو، اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو، کہ بچوں کی نماز کی عادت بناؤ، ان کی نگہبانی بھی کرو، دیکھ بھال بھی کرو، اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اولاد کو تنبیہ کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، یہ ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ایک ساتھ تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے، یعنی گھر والوں پر تنبیہ کرتے رہے، اچھی بات، وہی نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے، آپ کہاں گئے تھے، آپ کہاں گھومتے پھر رہے تھے، آپ پورے دن نہیں آئے، تو گھر والوں کی دیکھ بھال رکھنا کیا ہے، اللہ کی اس شخص، اس گھر پر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی، جو گھر والوں پر کیا ہے، دھیان رکھے، اپنی بیوی پر، بچوں پر، بیٹوں پر، سب پر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے، کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ بنا دیا، مکان بھی بنا دیے، اچھا جائیداد بھی، خوب زمین جائیداد اس کو خرید کے دے دی، خوب دے دیا، بنگلہ دے دیا، پیسے دے دیا، اور اس کو تعلیم نہیں دی اچھی، تو سمجھ لو کیا کہہ رہی شریعت کہ کچھ بھی نہیں دیا۔ چاہے تم نے اس کو وہ کہہ رہا تھا پھر یہ نا کہ میں نے اپنے باپ کے، اپنی اولاد کے لے کر دیا، میری اولاد مستی مارے گی، وہ اولاد تو مستی مارے گی، چل، اور تیرا کیا ہوگا قبر میں جا کے، وہ تجھے پوچھنے کی بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرنے کی۔ تم نے اس کے لیے مکان تو بنا دیا، تم نے اس کے لیے محل بھی بنا دیا، جائیداد بھی چھوڑ دی، اور جب تم مر جائے گا نا، قبر کے اندر رہے گا، تو اب تجھے یاد بھی نہیں کرنے کا، وہ اس میں ہی لگا رہے گا۔ اور اگر تو اس کو اچھی تعلیم دیتا، اچھی تربیت اس کی کرتا، چاہے تو اس کو مکان نہ دیتا، جائیداد دیتا، دولت نہ دیتا، لیکن وہ تیرے لیے نماز میں آ کر کم سے کم ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، تو کرتا نہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی باپ، ایک حدیث میں ارشاد ہے کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا، یعنی اس سے افضل اچھی چیز ہے ہی نہیں کوئی، اچھی تعلیم جس نے دی تھی وہ سب سے افضل چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ اولاد کو فری میں مل جائے وہ ویسے برباد، ہاں وہی ویسی برباد کر دے۔ کوئی آدمی ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے بہت نظارے نہیں ہے، نا صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، چھوڑ دیا، کتنی کٹھی کر کے چھوڑ دیا باپ، اور انہوں نے سب ختم کر دی۔ سن لو کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی نا اچھی، تو سب سے بڑی دولت دے دی ہم نے، سمجھ لو۔ اگر اچھی تعلیم نہیں دی نا تو کچھ بھی نہیں دیا ہم نے، سمجھ لو، چاہے کتنے اس کے لیے بنگلے بنا دیے بس۔ نماز کا چھوٹ جانا گویا اپنا سب کچھ لٹ جانا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدہ: نماز کا ضائع کرنا، نماز کا چھوڑنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے، چھوڑی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا، نماز کا چھوڑنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا۔ یعنی جتنا خسارہ، دیکھو آگے سمجھا رہا ہے، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات تو درکنار، دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا۔ مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ بغیر سخت مجبوری کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ فائدہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیز میں تاخیر نہ کر، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑے کا خامن مل جائے، یعنی جب اس کا رشتہ ہو جائے تو جلدی کر۔ ایسا کرتے ہیں نا بہت سے 2 سال رشتہ کر لیا، 2 سال 3 سال روک رہا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑے کا خامن مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا جائے، گو بالکل نماز نہ پڑھنے کی برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھئی کام کر رہے ہیں کسی کے، تو ظہر کی چھوڑ دی، عصر کی چھوڑ دی، بعد میں آگے اکٹھے پڑھ رہا ہے، تو کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا۔ آپ کسی کے یہاں بھی کام کرو، آپ غیر مسلم کے یہاں بھی کام کریں گے نا، اور اس سے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی، تو وہ بہت خوش ہوگا کہ ہاں بھائی، اور آپ کو جو ہے جب آپ سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ہمیں لوگوں کو تھوڑی خوش کرنا، اب کوئی بھی نہیں منع کرتا، ہم کتنے بھی کسی کے یہاں کام کرو اس سے نماز کا وقت مانگے، چاہے غیر مسلم بیچارہ سب کچھ دے گا آپ کو، وہ نو بھی نہیں کہنا کہ ہاں تم نے اتنا وقت نماز میں جائے کر دیا، اتنا مزدوری میں کاٹ دیں گے، کچھ بھی نہیں کہنا کہ بس ہمارا جو ہے سوچ ہے۔ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا جائے، گو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔